خطا کے بعد سیکھوں گا وفا یا رب، خطا کے بعد سیکھوں گا وفا یا رب، بخش دے میرے گناہوں کو میں بھی اولاد آدم ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر، اور رمضان کا یہ مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، 2 عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ جاری ہے، تیسرے عشرے کا یہ اس وقت دوسرا روزہ، یعنی کہ ہمارا اس وقت 22واں روزہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ امید کر سکتا ہوں آپ سب لوگوں کا رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا۔ تو ظاہر ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور خاص طور پہ اس عشرے کے اندر طاق راتیں رکھی گئی ہیں، اور طاق راتوں کے حوالے سے بھی جو ہے کہ شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات کا ہم انتظار کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں محفلیں سج جاتی ہیں۔ تو یہ اس عشرے کے اندر جو ہے وہ آگ سے بچایا جاتا ہے، یعنی کہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے یہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت، یعنی کہ ایک اولاد بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہی جو ہے آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں عبداللہ ہادی فاروقی، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت آپ ان کو کہہ سکتے ہیں نقیب ہیں، اور یہ کیا خوبصورت نقابت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں معلمہ شمائلہ وقار، جو کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک ٹرانسمیشن میں آئی تھی۔ اس ٹرانسمیشن کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا احترام عورت، یعنی کہ عورت کے احترام کے حوالے سے وہ ہمارا ٹاپک تھا۔ تو سب سے پہلے آپ دونوں مہمان خصوصی کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے مجھے میری اس دولت رمضان ٹرانسمیشن کے اندر اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ہمیشہ کی طرح اپنی دولت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ تو میں عبداللہ ہادی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن پاک کی جو ہے نا وہ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جیسے کہ آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ کہ آپ لوگ دولت رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے، اور جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تعلیم و تربیت، اور یہ ماں ہی بہتر سمجھ سکتی ہے کہ اولاد کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور اس تربیت کی وجہ سے کیا بخشش ہے، کیا فضیلت ملتی ہے ہمیں، اور اس کا اجر بھی ظاہر ہے کہ ہمیں ملتا ہے۔ تو ذرا اس چیز کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور میں نے آپ کو اسپیشل دوبارہ اسی لیے بلایا ہے کہ آپ اس چیز ٹاپک کو زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے آڈینس کو بتا سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے اولاد کی تعلیم اور اولاد کی تربیت۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اولاد ہی بخشش کا سبب ہے، اولاد ہی جہنم کی طرف لے جانے کی ڈھال ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو، گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو آگ سے بچانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت، ان کی اچھی پرورش کی جائے، اچھی تربیت اور اچھی پرورش کی جائے، جس میں سب سے پہلا کردار تو ماں کا ہے۔ ہاں، تو سب سے پہلا کردار کیا ہے؟ ماں کا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے، حضرت عمر، ایک واقعہ چھوٹا سا آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم جو چیز بچوں کو دیتے ہیں وہی چیز پلٹ کر ہمارے پاس آتی ہے۔ ہم اچھا اخلاق دیں گے، ہمارے پاس اچھا اخلاق آئے گا، ہم اچھی تربیت کریں گے، اچھی تعلیم دیں گے تو وہی ہمارے پاس آئے گی۔ تو ایک شخص آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو وہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، میرا بیٹا میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں فرماتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ کو نام سے پتا، فاروق فرق کرنے والے حق اور باطل میں، انہوں نے سب سے پہلا پوائنٹ ہی یہ نکالا کہ تو نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا تھا، کہ اگر آج وہ تمہارا حق ادا نہیں کر پا رہے تو تم نے حق ادا کیا۔ شخص نے کہا اولاد کا حق کیا تم نے اس کو اچھی ماں دی؟ کیا تم نے اسے اچھا پڑھایا لکھایا؟ کیا تم نے اس کے پیٹ میں حلال لقمہ ڈالا؟ اور سب سے بڑی بات، کیا تم نے اس کا نام اچھا رکھا؟ نام کا بھی شخصیت پر، نام کا بھی بچوں پر ایک الگ اثر ہوتا ہے۔
تو اس شخص نے کہا کہ اس تینوں اور چاروں باتوں میں سے میں نے کوئی بھی بات پوری نہیں کی، کوئی بات بھی پوری نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا پھر کیسے مانگتے ہو کہ بچے تمہارا حق ادا کریں گے؟ جب ہم نے ہی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اولاد سے کیا مانگتے؟ تو سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر، کہ ماں باپ کیا کریں؟ اولاد کے حقوق پورے کریں۔ اچھا، تربیت میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں کا اخلاق کیا ہے، ماں با ہے، ماں کا کردار ہے۔ ماں کا کردار، ماں کا جو رول ہے ایک بچے کے لیے، وہ دوسرا کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، بالکل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اس کو اچھے ناموں سے پکاریں۔ پھر تیسری بات، ہم تعلیم کی طرف جب آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے قرآن کی تعلیم و تربیت دی، کیا ہم نے معاشرتی لحاظ سے اس کو جینے کا طریقہ سکھایا؟ ہر طرح سے، معاشرتی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی بچوں کو تعلیم میں آگے لے کے جائیں۔ تو آگے لے کر جائیں آپ، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو بچوں کو دیں گے، بچے اس درخت کی مانند ہوتے ہیں کہ جب کوئی کسان ایک بیج لگاتا ہے اور اس کی کتنی نگہداشت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کو کیا ایک تناور درخت کی صورت میں ایک پھل ملتا ہے۔ تو بچے بھی اس پھل کی مانند ہیں کہ ہم بچوں میں جتنی محبت ڈالیں گے، اچھی تربیت ڈالیں گے، جتنا اچھا ان پہ کردار ڈالیں گے، وہی چیز ہمیں ملے گی۔ اور یہ واقعی بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ اکثر جو ہے نا ہم لوگوں سے، وہ والدین جو ہے نا اپنے بچوں سے چیزیں دریافت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے میری عزت کرے، میری جو ہے نا رسپیکٹ کر دے مجھے، اور جو ہے نا میری فرما بردار ہوں میرے بچے۔ لیکن جب ہم ان کے حقوق کی بات آتی ہے، بچوں کے حقوق کی بات آتی ہے، تو وہ جب نہیں دیتے تو بچے جب ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی بات کو ہم یہاں سے اس کے بعد آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے نا عبداللہ ہادی سے گزارش کروں گا کہ کچھ اشعار پڑھ دیں، کیونکہ نقابت والے جو لوگ ہوتے ہیں محفل انہی سے ہی جمی ہوتی ہے۔ میں اکثر محفلوں میں اگر جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پوری محفل جو ہے نا وہ سنبھالی ہوتی ہے۔ تو کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ ایک تو پیش کر دیں، ہماری آڈینس ہے اس میں حضور کی شان ہو جائے، بے شک حمد ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے جو سکون جھیل کو دیتا ہے قول کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کر لیے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، درے پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں، یا رب محمد تیرے نام سے ہی ابتدا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے مجھے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب کیا، اور سمین قلب سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شہباز بھٹی صاحب، وقار امتیاز صاحب اور احسن بھائی، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ حمد کے اشعار سے اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ تعریف کیا کروں ان الفاظ میں اس رب کی میں، تعریف کیا کروں ان الفاظ میں اس رب کی میں، نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، اگر مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، اگر مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ ناداں ہوں عقیدت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان مودت میں انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑا بول رہا ہوں، میں صفت محمد میں زباں کھول رہا ہوں، میں صفت محمد میں زباں کھول رہا ہوں۔ مصطفیٰ سید و سرور کے برابر
اور لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر نہیں کوئی آقا تیرے نوکر کے برابر، پر نہیں کوئی آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور کچھ لوگ اپنے جیسا کہتے ہیں نیازی، ارے جاؤ جا کے کہہ دو ان سے کہ ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر، کہ ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ جشن کا اہتمام کرتے ہیں، ساری دنیا میں نام کرتے ہیں، اور سارے حضرت جو کر نہیں سکتے اعلیٰ حضرت وہ کام کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی کا ایک شعر بہت ہی خوبصورت کہ سب سے کلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شعر تھے، اور واقعی محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور ویسے جب میں آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے نا تو مجھے نا ایک سوچ میں یعنی سوچ رہا تھا ایک چیز کہ کیا ایج ہوگی ابھی آپ کی؟ ابھی آپ کی کیا ایج ہے؟ 15 سال کی عمر میں ماشاءاللہ سے کیا خوبصورت آپ نقابت کرتے ہیں، اور کب سے شوق پیدا ہوا ہے اس چیز کو، یعنی کہ کب سے کر رہے ہیں اور شوق کس طرح اٹھا اس چیز کا؟ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یعنی کہ 10 سال کی جب آپ کی عمر تھی تب سے آپ یعنی کہ یہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 5 سال جو ہے آپ کو کرتے ہوگے، 15 سال آپ کی عمر ہے۔ حقیقت میں رب جس کو جس طرح سے نوازتے، اور یہ کچھ چیزیں انسان کو گاڈ گفٹیڈ بھی ملتی ہیں کہ جو ہر وقت حضور کا اور اللہ کا ذکر کرے، اور اس طرح سے نعت کے اندر، شعر کے اندر، اور واقعی جب محفلوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر لوگ جو ہے نا راغب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں سن کر۔ ظاہر ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے، اولاد کی تربیت، تعلیم۔ اکثر ہم جو ہے نا اولاد کی تعلیم کے اوپر بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، اچھے اچھے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، زیادہ لاکھوں فیسز بھرتے ہیں، لیکن ہم کمی کر جاتے ہیں ہمیشہ تربیت کے اندر۔ تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور اس کو دینی حوالے سے تو ہم نے کور کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دنیاوی حوالے سے ذرا آپ کچھ چیزیں ایکسپلین کریں۔ ہاں، بہت وقار بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اس چیز کو کیسے کور کر سکتے ہیں۔ تو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ وقت ہے، کہ ہم بچوں کو وقت کتنا دے رہے ہیں اور کیسا دے رہے ہیں۔ کیونکہ آج کل کے پیرنٹس کے پاس جو ہے نا وہ بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بالکل، ہاں، خود وہ سوشل ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میڈز ہیں، میڈز کیا سکھائیں گی جو خود کوالیفائڈ نہیں ہوں گی، وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو بچوں کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں۔ ہاں، جیسا میں نے بتایا نا کہ ہمارا عکس ہیں بچے، ہمارے کردار کی عکاسی کر رہے ہیں بچے، جو ہم ہوں گے وہی ہمارے بچے ہوں گے۔ تو ان سے کیا بولیں؟ ہمیشہ سچ بولیں۔ سچ بولنے میں یہ ہوگا کہ ان کی شخصیت میں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ کبھی اپنے والدین سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو یہ ایک اچھی تربیت ہو گئی بچوں کی، اس لحاظ سے دیکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ ماں کی گود میں بچہ ہے 2.5 سال 3 سال تک، تو اس کو جو ماں سے اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی کہ وہ ماں کی حرکات و سکنات بھی دیکھتا ہے۔ تو وہی بات، پھر ماں کا کردار آ گیا، پھر ماں کا کردار آ گیا۔ تو جب وہ 3 اور 3.5 سال کی ایج کے درمیان میں ہو گیا ہے بچہ، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ اس کو سکھانا شروع کریں۔ یہ بھی تعلیم و تربیت کی ایک یہاں سے بھی تعلیم و چیز ہے، بالکل۔ وہ کس طرح؟ زیادہ نہیں دکھائیں آپ، زیادہ باہر نہیں جائیں آپ، بچوں کو آپ کے روم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے نام سکھانا شروع کر دیں۔ بعض ٹائم بچوں کو نہیں پتا ہوتا، ہم اپنی اس میں بول رہے ہوتے ہیں، ہم جب انگلش میں کسی ورڈ کو بول رہے ہوتے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں ماں سے، ماما یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ ہم بچوں کو سکھانا شروع کر دیں، تو وہیں سے ہماری تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی ہی عمر سے ہم انہیں قرآن کی تعلیم سے شروع کر دیں۔ اور ہاں، سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے بچوں کو موبائل اور میڈیا سے
دور رکھیں. بالکل. میں پچھلے دنوں ڈاکٹر جاوید اقبال کی ایک بات سن رہی تھی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی, جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر ہی تھی وہ بھی, کہ 7 سال تک آپ بچے کی جو ہیبٹ بنائیں گے وہی آگے ڈیولپ ہوگی. مطلب وہ 7 سال تک فکس ہو گیا, جو چیز ہم نے اسے دی تھی اب وہ اس میں گرومنگ ہوگی. تو 7 سال تک تو بچوں کی جو ان کی عادتیں ہیں, جو ان کا پیشن ہے, اس پہ غور کریں آپ, کہیں وہ غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا. بالکل. تو اس کے لیے ہمیں وہی پہلی بات پہ چلی جاؤں گی میں, کہ اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا, کہ ہمیں بچوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پیرنٹس کے لیے ہو یا اگر ان کے بڑے بھائی ہیں بہن ہیں, وہ بھی چھوٹے بہن بھائیوں کی اکثر پرورش ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ایک تو بچوں کے ساتھ جب آپ ٹائم اسپینڈ کریں تو بچوں کے ساتھ بچے ہی بن جائیں. ایک بات میں نے سنی تھی ڈاکٹر صاحب کی, کہ اگر آپ بچے تھوڑا توتلاہٹ میں ہیں, بچے کی ورڈنگ اگر کلیئر نہیں ہے, تو کوشش کریں آپ تھوڑا سا اسی کی ہی ٹون میں بات کریں. اچھا, اس طرح بچے خوش بھی ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اگر آپ اسی کی طرح بات کر رہے ہیں نا تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو ان کو وہ ٹائم دیں, ان سے اس طرح بات کریں جس طرح وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں بالکل, ان کے ساتھ ان کی ایج کے بن جائیں, انہی کی طرح بن جائیں. اس طرح بھی بچوں کی ایک تعلیم و تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دینی مقاصد کے اعتبار سے یہ تو ہم نے 7 سال تک بات کی, آگے ہم چلتے ہیں 7 سے 10 سال تک, پھر ہمارے دینی امور کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بچے کو ساتھ لے کر جائیں, اسے پتہ چلے کہ ہمارے دینی امور کیا ہے, ہمارے دینی معاملات کیا ہیں. تو یہ چیزیں آپ یقین کریں, صرف اگر بچہ ہمیں دیکھنے سے سیکھے گا نا, ہمیں محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی اس چیز کے اوپر, کیونکہ وہ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے اور لرن کر رہا ہے. بالکل ایسے. ہم اسے بیٹھ کر بتا نہیں رہے کہ یہ میرا دین ہے, ہم اسے بیٹھ کر نہیں بتا رہے کہ بیٹا فلاں چیز یہ ہے, وہ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہمارا کردار, ہماری شخصیت ہی ہمارے بچے ہیں. اصل تعلیم و تربیت تو یہی ہے کہ جو ہم ہیں وہی ہمارے بچے ہیں. اسی طرح ہی اسے ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ جب اگر بچے کے سر میں اگر کنگھی کر رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو مائیں ان کے سر میں کنگھی کر رہی ہوتی ہیں, تو اس میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ کنگھی کرتے ہوئے بال تو سنوارنے جاتے ہیں, لیکن اس دوران اگر یہ بھی کہا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بال سنوارنے چاہیے اگر آپ کے بال ہیں, تو ان کو یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ یہ سنت ہے بال بنانا, تو وہ بھی ایک تربیت کے اندر ایک چیز آتی ہے. اگر وہ شوز پہن رہا ہے یہ بھی سکھا دیجیے, یہ بھی سکھا دیجیے کہ رائٹ پہلے پہننا ہے, لیفٹ بعد میں پہننا ہے. ریموو ہو رہا ہے تو لیفٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اگر کھانا کھانا ہے تو پہلے ہاتھ دھونے ہیں, بسم اللہ پڑھنی ہے, پانی پینا ہے, کھڑے ہو کے نہیں پینا, بیٹھ کے پینا ہے, 3 سانسوں میں پینا ہے. تو اگر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم ان کی تربیت کے اندر ہم, یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے عزت, یعنی کہ بڑوں کی عزت کرنا. اگر ہم اپنے گھروں میں, جس طرح آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ ہم عکس ہوتے ہیں بچے, اب ظاہر ہے کہ ایک گھر میں, جس گھر میں بڑوں کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے یا کچھ چیزیں چل رہی ہیں, تو وہاں یہی ہوگا کہ بچے بھی آپس میں پھر لڑیں گے, وہ بھی یہی دیکھیں گے اچھا یہ لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپس میں ان کے مینٹلی طور پہ بھی وہ ڈپریس ہو جائیں گے. اور اکثر عموماً دیکھنے کو یہی ملتا ہے, میں اکثر رپورٹس وغیرہ پڑھ رہا ہوں, تو آج کل کم عمر کے بچے زیادہ ڈپریس ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اس کے اندر کراچی کے ایک اسکول میں واقع ہوا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچی نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی. وہ 2 کلاس کی شاید تھی کہ 3 کلاس کی تھی, اور اس نے انگلش میں نوٹ لکھا تھا. جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا نا کہ ہم تربیت میں کمی کر دیتے ہیں, تعلیم میں کمی نہیں کرتے ہیں لاکھوں روپے. اب وہ ظاہر ہے کہ جس گھر سے وہ آ رہی ہے, اب ایک انگلش میڈیم اسکول میں اور ہائی لیول کے اسکول میں وہ بچی پڑھ رہی تھی, اس نے انگلش میں نوٹ لکھا کہ ہر چیز میں جو ہے نا میری بہن کی سائڈ لی جاتی, میری سائڈ نہیں لی جاتی. اب وہ ایک چھوٹی بچی 8-10 سال کی تھی, اب اس نے سوسائڈ کر لیا. تو اب یہ سوچیں کہ ہم معاشرے کے اندر کیا چیز ڈیولپ کر رہے ہیں, یہی تو ہم نے چیزیں ڈیولپ کرنی ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مائیں ہی زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ اولاد کی تعلیم کیا ہے اور اس کی تربیت کیا ہے. اگر وہیں یہی چیز اگر ہم نے شروع میں سمجھائی ہوتی کہ نہیں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہے جس طرح تمہاری بہن کے ساتھ ہے, یا برابر کا سلوک اگر ہم رکھیں گے, تو شاید وہ بچی نہ یہ قدم اٹھاتی یا اس ڈپریس نہ ہوتی. تو آج کل تو یہ سوسائٹی کے اندر ہمارے عام چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو تو زیادہ آئیڈیا ہوتا ہوگا کیونکہ ظاہر آپ کے بچے بھی ہیں,
اب وہ آپس میں لڑتے ہوں گے تو اس ٹائم آپ کیسے ڈیل کرتی ہوں گی ان کو؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ اس طرح لے کے چلنا، لیکن ہم وہی بات ہے جو ہم سکھاتے ہیں. میں اپنے ایک بھتیجے کی چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی. وہ 6 ایئر اولڈ، تو اس کو ہمارے گھر کا ماحول کچھ الحمدللہ ہے بھی دینی. تو ہمارے گھر میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی پین کوئی تکلیف پہنچتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے صدقہ دینا ہے. تو ایک دن ایسے اس کے پیٹ میں درد ہوا تو وہ بڑے بھائی کے پاس گئے کہ بڑے بابا مجھے پیسے دینا، میں نے اللہ تعالیٰ کو دینے ہیں. اور اس کا ایمان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو کتنا اس کا ساتھ دیا کہ جیسے ہی اس نے، ہم نے گھر میں ایک منی باکس بنایا ہوا جس میں ہم صدقے کے پیسے ڈالتے ہیں، جیسے پیسے ڈالے ود ان منٹس اس کی نا پین ٹھیک ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تعلق اس کا اللہ سے بنوا دیا نا. تو چونکہ بچے تو ویسے ہی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بچوں کے ساتھ ویسے شفیق و مہربان ہے، تو ایسی اللہ نے اس کی سنی تو اس کا ایمان اور بن گیا. تو یہ اس نے ماحول سے سیکھا ہے. ہم نے اپنے ابو جی سے یہ بات سیکھی تھی، والد صاحب سے، تو آگے ہمارے بچوں کو ہم نے یہی ڈیولپ کی ہے کہ جو لنک ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی پین ہے، وہ ہم نے اللہ کو سنانی ہے، اللہ سے ہم نے مانگنی ہے. تو اسی طرح بچوں کا ایمان بنتا. تو یہی تو تعلیم و تربیت ہے. یہ نہیں کہ فرسٹ پین میں بعض بچے ہیں جو بڑے چیخو پکارے ہو جاتے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، مجھے یہ کر دیجیے. ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے کیونکہ علاج بھی سنت ہے. بالکل ہمارے انبیاء سے ثابت ہے کہ علاج سنت ہے. اس علاج جو ہے اللہ رب العزت کی مطلب واحد ہونے کی، یا اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر جو ہے ہمارے جتنے بھی احسانات ہیں اس کی منافی نہیں ہے. بالکل ایسے. ہاں، کیونکہ وہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اللہ نے ایک سورسز بنائے نا ہمارے لیے دنیا میں. تو اس طرح بھی معاشرتی لحاظ سے ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور یہ اسی طرح حقیقت ایسے ہی ہے کہ یہ سکھایا تھا آپ نے تو وہ سیکھ گیا. اب وہ جب بڑا ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سکھائے گا. وہ ہو سکتا ہے اپنے اسکول میں کسی دوستوں کو بھی شیئر کرے. وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا ہوگا تو وہ شیئر کرے گا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرے گا کہ جی اس طرح میرے ساتھ ہوا تھا اور اس طرح ٹھیک ہو گیا، آپ لوگ بھی کرنا وہ ٹھیک. جو بچے ہیں وہ زیادہ جلدی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے. اور اکثر جو ہے نا اولاد جو ہے والدین کے لیے مغفرت کا باعث بنتی ہے. ہم اکثر عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ یار جو اولادیں ہیں نا وہ ایک تو والدین کے لیے نا بخشش کا ہمیشہ باعث بنتے ہیں. وہ کب بنتے ہیں؟ جب ہم ان کی تربیت اچھی کریں گے. ٹھیک، اکثر یہ جو بھی ٹرانسمیشن والی آڈینس دیکھ رہی ہوگی وہ اس بات سے ایگری کرے گی. اگر اچھی تربیت دی ہوگی، اگر والدین نے اچھا سکھایا ہوگا تو اولادیں ان کے مرنے کے بعد دعا کیا کریں گی، ان کے لیے پڑھا کریں گی. صدقہ جاریہ ہے ظاہر ہے اولاد، تو ان کے لیے پڑھا کرے گی، ساری چیزیں ہوں گی. اگر وہیں تعلیم بہت زیادہ دے دی جائے اور تربیت کم کر دی جائے، جس طرح لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ٹرانسمیشن میں بات ہو رہی تھی کہ پھر ہم اولڈ ایج ہوم بھرے ہوئے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے سرکاری عہدوں پہ ہیں، بہت بڑے بڑے پیسہ کماتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کی مائیں جو ہیں وہ اولڈ ایج ہوم میں ہوتی ہیں. اکثر میرا جانا بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایونٹ کے حوالے سے. تو ظاہر ہے جب ہم ان کی داستانیں سنتے ہیں تو ہمیں خود پہ رونا آتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے. تو ہم نے اولاد کی تعلیم کی بات کر لی، تربیت کی بات کر لی. اب اس میں ایک چیز آتی ہے کہ اس کو بہتر کیسے بنایا جائے. ایک چیز ہے کہ ہمیں حضور نے بھی فرما دیا کہ اولاد کے، جس طرح آپ نے پہلے ایک بات کی تھی اس میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر اولاد پیدا ہو تو اس کا ایک اچھا نام رکھو اور اس کے بعد اس کی ایک اچھی تربیت کرو. اور واقعی نام کا اثر جو ہے نا وہ شخصیت کے اوپر پڑتا ہے. یعنی کہ کچھ بھی ہو تو وہ نام کا اثر شخصیت کے اوپر پڑتا ہے. تو اس میں کیا بہتر، اب کچھ مائیں بھی جو ہیں ٹرانسمیشن دیکھ رہی ہوں گی، ان کے یہ بھی ہوگا کہ ہم کس طرح اور بہتر کریں اپنے اولاد کی جو ہے نا پرورش کو، کس طرح ان کی تربیت کو. تو اس میں کچھ بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے بہتر. وہی بات جیسے میں نے پچھلی بات سے سٹارٹ کی تھی کہ سب سے بڑی جو چیز اور سب سے بڑا جو ہے نا وہ وقت اور ٹائم ہے. کہ ہماری مائیں آج کے دور کی، چونکہ ہم بھی ایک ٹائم گزار کر آئے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت ٹائم دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک ہم اسکول ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرتے تھے تو ہماری والدہ ہمیں ادر ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور وہ ہمارے ساتھ فل انوالو ہو کے ہمارے ساتھ پہلے ہوم ورک کرواتی تھی. حالانکہ وہ اس دور کی زیادہ کوالیفائڈ نہیں تھی، لیکن وہ جتنی بھی تھیں ہمارے ساتھ ہیلپ فل تھیں. تو آج کی مائیں یہ ٹائم نہیں دیتی. سب سے بڑی تو میں نے وہی آپ کو بتایا نا، ٹائم کی بات ہے کہ ہم ماؤں کو ٹائم دیں.
اور جتنا ہو سکتا ہے ہم موبائل سے بچوں کو دور رکھیں. مائیں کام کر رہی ہوتی ہیں, مائیں سوشل ہوتی ہیں, مائوں نے ٹیب لے کر دیے ہوئے بچوں کو, مائیں اپنا موبائل دیتی ہیں بچوں کو, بچے کیا دیکھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر وہ وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں مینٹلی طور پر جو انہوں نے دیکھی ہوتی ہے. میں نے تو وہاں ایسا دیکھا تھا, میں نے تو وہاں ایسا دیکھا تھا. کارٹون دیکھتے ہیں تو کارٹون لینگویجز ہوتی ہیں ان کی. تو آپ اچھا ایک تو یہ بات ہے کہ وقت دیں. دوسرا یہ کہ تعلیم کے لیے نا جو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں وہ بچوں کو سکھائیں, اپنی زبان میں سکھائیں, انگلش میں سکھائیں, کیونکہ انگلش زبان آج کے دور کی بہت اہم زبان ہے. آپ کو پتہ کسی بھی اسکول میں کہیں بھی اس کا ایک مقام ہے, بالکل اس کو ایک پریورٹی ہے اس لینگویج کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو سکھائیں. اگر آپ کا بچہ واش روم جا رہا ہے, پہلے تو ہم اس کی کردار پہ بات کرتے ہیں, تو اس کو جانے کی دعا بھی سکھاؤ. بالکل ایسا. ہاں. سیکنڈ یہ کہ آپ اسے یہ بتاؤ اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو ایک چھوٹا سا سینٹینس سکھا دیں واش روم جانے کا. اگر وہ کھانا مانگ رہا ہے تو وہ بھی اس کو چھوٹا سا ایک جملہ سکھا دیجیے. تو اس چیز سے بھی ہم اس کی شخصیت کو, اس کی تربیت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے لہجے میں اولاد کے لیے ہمیشہ نرمی رکھیں. سختی نہیں ہونی چاہیے اولاد کے لیے, وہاں تک جہاں تک وہ سمجھ سکتا ہے, پھر کہیں جا کے سختی ہو. کیونکہ جو ہمارے لہجوں کی نرمی ہے نا وہ اس کی ایک اچھی شخصیت بنائے گی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنے شفیق تھے. یہ تو ہم اولاد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے, عید کی نماز تھی, تو ایک یتیم بچہ رو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, رک کے پوچھا کہ بھی آپ کیوں نہیں جا رہے نماز کے لیے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے والدین نہیں ہیں, میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں. آپ انہیں اٹھا کر اپنے گھر لے کر آئے ہیں. گھر لانے کے بعد انہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں غسل دیجیے. انہیں نہلایا گیا. تو آپ نے اپنی چادر میں سے اس کے 2 لباس بنائے اور اس کو وہ پہنائے اور اپنے ساتھ کہاں لے کر گئے؟ مسجد میں لے کر گئے نماز کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے لیے کردار کا نمونہ ہے. تو ایک یتیم بچے کے لیے ہے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسے کی ہوگی؟ کتنے شفیق رہے ہوں گے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ. اتنے شفیق رہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت ہے تو آپ رونے لگ گئی. اور جب آپ نے یہ سنا کہ سب سے پہلے میری ملاقات کس سے ہوگی؟ فاطمہ تمہیں سے تو ہوگی, کیونکہ تم جنت کی کیا ہو؟ عورتوں کی سردار ہو. تو وہ تربیت دیکھیں نا آپ, ان اکابرین نے وقت لگائے ہیں بچوں کے ساتھ جو کہ آج ہم نہیں لگا پاتے بچوں کے ساتھ. ہاں. اور اس میں واقعی یہ چیز ہے کہ ٹائم جتنا ہم بچوں کو دیں گے بچے اتنا ہی سیکھیں گے, اتنا ہی سمجھیں گے چیزوں کو. اور ایک چیز اکثر سوسائٹی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کہ والدین نا بچوں کے اوپر بلا وجہ کا غصہ کرتے ہیں. اگر کوئی اور پریشانی ہے اس کا غصہ بچوں پہ نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی اور معاملہ ہوا ہے اس کا غصہ بچوں کے اوپر نکل جاتا ہے, یا بلا وجہ کا غصہ کرنا. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ پزل ہونا اور پھر غافل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ہر ٹائم میرے اوپر ہی, یعنی کہ مجھے ہی بار بار کہا جا رہا ہے, مجھے ہی ساری چیزیں سنائی جا رہی ہیں اور کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر اگین وہی چیز آتی ہے کہ ڈپریشن. وہی تو پھر بچوں میں فرق آتا ہے نا کہ فلاں بہن بھائی سے اتنی محبت ہے تو مجھ سے نہیں ہے. اور جس طرح نا گھر میں کوئی بڑا بیٹا ہو, جس طرح الحمدللہ میں گھر کا بڑا ہوں, تو اس کے اوپر زیادہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اگر کچھ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو تو سب سے پہلے بڑے کا نام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے بڑے نے کرنا ہے. تو یہ فرض تو بنتا ہے بڑے کا کہ جو بھی گھر میں بڑا بیٹا ہے یا کوئی بھی بیٹی ہے ان کی, تو ان کا ظاہر ہے کہ فرض تو بنتا ہے ان کا, کیونکہ حقوق ہے. اور اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے نا اولادیں جو ہیں ان کو حق بھی دیں. اگر ہم دیکھتے ہیں زمینی معاملات کے اندر ہم نہیں حق دیتے, ٹھیک ہے. وہ چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, ہم نہیں دیتے. وہ اس پہ پھر لڑائی جھگڑے, اس پہ 100 چیزیں ہوتی ہیں. خیر, کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو زیادہ دے دیا, اس میں پھر اولاد میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور پھر اکثر جن کے والدین زندہ ہوتے ہیں ان کے بچوں کی پھر اولادیں ہوتی ہیں, پھر وہ اگر صحیح تعلیم و تربیت ان کی نہ ہوئی ہو تو پھر وہ ان کے لیے اسی طرح آپس میں جھگڑے اور یہ ساری چیزیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے. تو یہ ظاہر ہے کہ بات چیت ہم کرتے جا رہے تھے, وقت کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو ہمارے جس طرح جو دوسرے مہمان ہیں عبداللہ ہادی بھائی, ان سے گزارش کروں گا کہ چند اشعار آپ کچھ پڑھ دیں, تو اس کے بعد پھر ہم اجازت لیں گے اپنے آڈینس سے. تو ذرا کچھ اشعار خوبصورت سے سنا دیں آپ. کہ بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے, بے زبانوں کو وہ جب زبان دیتا ہے,
پڑھنے کے لیے پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب تو کیا کہنے، ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ جب اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، جو لب ہلائے تو انادل چہکنے لگیں، جو پسینہ آئے تو خوشبو مہکنے لگے، جو پسینہ آئے تو خوشبو مہکنے لگے۔ ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ پیدائش کے وقت جس کا نور چمکے تو شام تک کے محلات روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ جس کے در کی چاکری سید الملائکہ جبرائیل امی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ جو پتھروں پر نگاہ کرے تو پتھر، درختوں پر نگاہ کرے تو درخت کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ارے رکھا جب دنیا میں میرے نبی نے قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہیں کرتے ہیں، وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہیں کرتے ہیں، فیصلے گنبد و خضرا کے مکیں کرتے ہیں، جس پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کے سجدوں میں مدینے کی زمیں کرتے ہیں، جس پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کے سجدوں میں مدینے کی زمیں کرتے ہیں۔ باب جبریل پہ پہنچے تو یہ جانا ہم نے جانا، پر یہ نہ جانا کہ ہے جانا کیسا۔ باب جبریل پہ پہنچے تو یہ جانا ہم نے جانا، پر یہ نہ جانا کہ ہے جانا کیسا، آ کے جہاں دربانی صدا نشیں کرتے ہیں۔ یوسف مصر بھی طالب ہیں اسی جلوہ کے، چاکری ان کی حسینوں کے ہنسی کرتے ہیں۔ وہ کرم چاہیں جہاں پر بھی وہیں کرتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ تیرے قدموں میں آ بیٹھے آقا ہم یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ مجھ کو میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، اور ایک مدت سے ماں میری سوئی نہیں تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا خوبصورت شعر پڑھیں، اور حقیقت میں مزہ آتا ہے جب اس طرح کا جو ہے نا شعر انسان سن رہا ہو نا، تو اس کے بعد انسان کا دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کچھ نہ شعر پڑھ دوں۔ تو ظاہر ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہی ہوتا ہے، اور ویسے بھی افطاری کا ٹائم آ گیا ہے، تو جو بھی لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری ان سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے اولاد کی تعلیم کا جتنا خیال رکھتے ہیں نا، اتنا تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ اگر بلا وجہ کا غصہ، حد سے زیادہ محبت بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ نقصان بنتی ہے، تو اس لیے ہر چیز کو لمٹائز کر کے ایک اچھے طریقے سے، ایک احسن طریقے سے اگر آپ اپنی اولاد کے لیے اولاد کا حق پورا کریں گے، تو اولاد بھی آپ لوگوں کا حق ضرور پورا کرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد حق نہیں پورا کرتی، کیونکہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اگر اولاد کے ساتھ اچھا رویہ، اولاد کے اگر آپ حق پورے کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے اولاد کے حقوق آتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے نا والدین کے حقوق آتے ہیں، کیونکہ پہلے تو والدین نے اولاد کو پیدا کرنا ہے، اولاد نے پھر بڑا ہونا ہے، تو اس کے بعد اولاد نے اپنے والدین کے جو ہے نا حقوق پورے کرنے ہیں۔ تو میں جو ہماری معلمہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ دعا کروا دیں، تو اس کے بعد پھر ہم اجازت لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام الله يا ذو الجلال والإكرام الله یا ذو الجلال والاکرام اللہ. یا اللہ آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو وہاب ہیں، آپ تو مجیب ہیں، آپ تو کریم ہیں. آپ کو آپ کے صفاتی ناموں کا واسطہ اے رب کریم اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجئے. اس برکتوں اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے سے یا اللہ ہمیں کثرت سے نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ. فتنوں کا دور ہے، شیطان کا بہت زور ہے. اے رب کریم اللہ ہمیں شیطان کے شرور سے بچا لیجئے. اے رب کریم اللہ، اے رحیم اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اے رب کریم اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے. یا اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم نیکیوں کے کام کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ آپ ہر انسان کے لیے فرماتے ہو کہ ہر انسان کا دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. چاہوں تو گناہوں کی طرف پلٹ دوں، چاہوں تو نیکیوں کی طرف پلٹ دوں. یا اللہ ہمیں اپنی نیکیوں سے ڈھانپ لیجئے. یا اللہ ہم نے گناہوں کی طرف نہیں جانا. یا اللہ ہمارے ایمان میں اتنی استقامت عطا فرما دیجئے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا جس وقت وہ آگ میں تھے. اللہ کو پکارا تو اللہ نے مدد بھیجی تو آگ گل و گلزار بن گئی. یا اللہ ایمان بنا دیجئے حضرت یونس علیہ السلام جیسا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، انہیں صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اے رب کریم اللہ ایمان بنا دیجئے حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کہ اللہ انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے ان کی وہاں بھی مدد فرمائی اور انہیں بھیڑیوں سے بچائے رکھا. اے رب کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمان اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے رب کریم اللہ جتنے لوگ دنیا میں بیمار ہیں، جو ہاسپٹل میں ہیں، گھر ہیں، چاہے وہ روحانی بیماری ہے چاہے وہ جسمانی ہے، اپنی رحمت سے شفاء کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے رب کریم اللہ، اے رحیم اللہ، رحمان اللہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو اپنی رحمت سے بخش دیجئے. بخشش کے بعد انہیں اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. اے رب کریم اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے. جتنے لوگ زندہ ہیں ہم سب کو ایمان میں استقامت عطا فرما اور جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرما. اے رب کریم اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وتب علینا وتب علینا وتب علینا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ دونوں مہمان خصوصی کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے نا وقت دیا اور امید کرتا ہوں میں جو بھی آڈینس ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہی ہے وہ اب کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کو ملے گا اور شاید ہو سکتا ہے کہ اپنی وہ اولاد کی جتنی اچھی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، جتنا اپنے اولاد کے لیے بہتری کا سبب بن سکتے ہیں اتنا بہتری کا سبب بنے تاکہ پھر اولاد ان کے لیے بھی سیم ایز اٹ از ان کی بہتری کا سبب بنے. اور ظاہر ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اسی کو سوچتے ہوئے بھی اپنی اولاد کے حقوق پورے کریں تاکہ بعد میں اولاد بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے حقوق پورے کرے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.